السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی ببرکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے خطبے کا موضوع رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، ہمیں رمضان سے پہلے کیا تیاری کرنی چاہیے۔ یقیناً ہر کام کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اپنے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے، لیکن یہ توفیق اور یہ خیر کی طرف رہنمائی کن لوگوں کے لیے ہے، یہ ہم نے دیکھنا اور پرکھنا ہے۔ رب تعالی نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں ہمیں پانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مشقت اختیار کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیکی کرنا اور نیکی کی توفیق حاصل ہو جانا اسی کے لیے ہے جو نیکی کے لیے فکر مند ہوتا ہے، نیکی کے لیے جستجو کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جیسے دنیا کے بڑے بڑے تاجر، بڑی بڑی کمپنیاں اپنی
پروڈکٹ کو متعارف کروانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے مختلف قسم کی خصوصی رعایت دیتے ہیں تاکہ ہماری چیز زیادہ سیل ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کے لیے خاص موسم بنا رکھا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ منادی لگاتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے متلاشی، نیکی کی جستجو کرنے والے، نیکی کا شوق رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرو۔ اور ساتھ یہ بھی منادی لگاتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے متلاشی، برائی کے مواقع ڈھونڈنے والے، بس کر دو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تو یہ نیکی کو اپنانا، نیکی کی طرف بڑھنا، نیکی کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خاص رحمت فرمائی ہے اس امت والوں کے لیے کہ ایک نیکی پر 10 سے 70 سے 700 گنا۔ اگر سابقہ امتوں میں کوئی 400 500 سال 600 سال کوئی 900 سال اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس امت میں عمریں تھوڑی ہیں لیکن اللہ نے اجر و ثواب بہت زیادہ رکھ دی ہے۔ سوچیں ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت جو 80 سال کی عبادت کے برابر ہے، تو یہ اس امت کے لیے خاص اللہ کی رحمت ہے، خاص اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی انسان محروم رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اللہ کی رحمت کو نہ پا سکا، تو پھر اسے اپنے نصیب پر ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے سلف صالحین نے یہ بات لکھی ہے کہ من حرم فی رمضان فہو المحروم، جو رمضان میں بھی نیکی کو نہ پا سکا، اللہ کی جنت کو حاصل نہ کر سکا، اصل میں محروم آدمی وہ ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ آدمی جس کو جو خیر سے محروم ہو جائے، کسی نعمت سے محروم ہو جائے، فرمایا اصل محروم وہ ہے جو رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو تینوں پایدان پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آج آپ نے ایسا کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے 3 باتوں پر انہیں دعا کی اور میں نے آمین کہا، اور ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آ گیا اور وہ اللہ کی رحمت کو نہ پا سکا، جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکا، تو فرمایا کہ بدبختی ہے ایسے آدمی کے لیے، تو میں نے اس پر آمین کہہ دیا۔ تو یقیناً جو رمضان کی خیر سے محروم کر دیا، حقیقی محروم وہی ہے۔ اور امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں، کان السلف الصالح یدعون اللہ لستۃ اشہر ان یبلغنا رمضان۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دینا، کہ اللہ رمضان ہماری زندگی میں دوبارہ پھر آ جائے، اور پھر رمضان میں بھرپور محنت کرتے، مشقت کرتے، نیکیاں کرتے، اور رمضان گزر جانے کے بعد
6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اللہ جو رمضان میں عبادت کی ہے وہ قبول فرما لینا۔ تو نیکی کرنا، پھر نیکی کی قبولیت کی جستجو کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا وتیرہ تھا۔ تو اگر زندگی میسر ہو گئی ہے، موقع مل گیا ہے، تو یہ بہت بڑی خیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابہ تھے جو آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ ان میں سے ایک صحابی، ایک ساتھی جنگ میں شہید ہو گئے، اور جو دوسرے ساتھی تھے وہ اپنے ساتھی کے شہید ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہے، اور زندہ رہے، خیر کو پایا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیر کے کام کیے۔ بالآخر اس کا بھی وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو فارغ ہو کر کہا کہ آپ نے پوچھا کہ میرے صحابہ، تو نے اپنے اس بھائی کے لیے تم نے کیا دعا کی ہے؟ تو صحابہ فرمانے لگے کہ ہم نے تو یہی دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے اس ساتھی کو اپنے بھائی کے ساتھ ملا دے، کہ اس کا جو گہرا دوست تھا، ساتھی تھا، وہ پہلے شہید ہو چکا ہے اور یہ کچھ عرصہ زندہ رہا اور اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، تو ہماری خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَأَيْنَ صَوْمُهُ مِنْ صَوْمِهِ۔ آپ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ اس کو اس کے ساتھ ملا دے، اس کی وہ نمازیں کدھر گئی جو اس کے جانے کے بعد اس نے نمازیں پڑھی؟ اس کے روزے کدھر گئے اس کے جانے کے بعد اس نے روزے رکھے؟ یعنی عمر کا مل جانا، نیکی کا حاصل ہو جانا، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ ایک صحابی عرصہ پہلے شہید ہوئے ہیں، اب شہید کا بڑا مقام ہے، اب یہ ساتھی 2-4 مہینے بعد فوت ہوئے ہیں، عمر زیادہ ملی، نیکیوں کا موقع مل گیا، قرآن پڑھنے کا موقع ملا، تہجد پڑھنے کا موقع ملا، نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، روزے رکھنے کا موقع ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس سے بہت زیادہ خیر پا گیا ہے، کہاں ایک شہید ہونے والا اور کہاں ایک زیادہ عمر پانے والا۔ تو یقین ہے کہ عمر اللہ دے دے، زندگی میں رمضان آ جائے اور عمر زیادہ ہو، انسان زیادہ خیر اکٹھی کر لیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہوا خیرنا یا رسول اللہ، اے اللہ رسول ہم میں سے بہترین آدمی کون ہے، اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے کہا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ تو اللہ کسی کو عمر دے دے اور نیکیوں کی توفیق بھی دے دے، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ تو اگر اللہ عمر دے اور رمضان کا موقع دے دے تو یقیناً انسان کو خیر اکٹھی کرنی چاہیے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں رمضان کے حوالے سے کہ رمضان اتنی خیر و برکت والا مہینہ ہے، فرماتے ہیں لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، اگر کسی قبرستان میں جا کر قبروں والوں سے کہا جائے نا کہ تمنا کرو، تم کس چیز کی تمنا رکھتے ہو، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ، لتمنوا یوما من رمضان، تو قبروں والے اللہ سے صرف یہ تمنا کریں کہ اللہ ایک دن رمضان کا دے دے ہمیں۔ لیکن اب ان کا وقت گزر چکا ہے، ان کو مہلت ختم ہو چکی ان کے لیے۔ جیسے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک جنازے میں شریک تھے، میت کو قبر میں رکھ دیا گیا، اوپر مٹی ڈال رہے تھے، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے بغل میں کھڑے ایک نوجوان سے کہا کہ اگر اللہ اس میت کو روح واپس دے دے تو یہ کیا کرے گا؟
تو وہ نوجوان کہنا کہ امام صاحب وہ لزداد فی العمل کہ اگر جس نے زندگی گزر گئی موت کو دیکھ لیا آخرت کے احوال کو آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، اگر اس کو دوبارہ روح دے دی جائے تو یہ بہت زیادہ عمل کرے، نیکیاں شروع کر دے۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمان گے بیٹا اس کے لیے تو مہلت ختم ہو چکی ہے، اس کے لیے تو موقع ختم ہو چکا ہے، لیکن فکن انت یا عبداللہ، اللہ کے بندے تیرے لیے موقع، تو غنیمت جان، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ اور یہ پڑھی لکھی بات ہے، بہت سے سلف صالحین جو یہ مروی ہے، حتیٰ کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ ان کے بارے میں تو ان کی وفات نہ چند منٹ پہلے کسی نے پوچھا کہ شیخ محترم آپ کی جو یہ حالت ہو رہی ہے، اتنی نکاہت ہے اور آپ کو یقین ہو چکا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے، تو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے شاگردوں کو بیٹا مجھے اپنی زندگی کے ان لمحات پر افسوس ہو رہا ہے جو میں نے غفلت میں گزار دی۔ ایک وہ شخص جس نے حدیث پڑھائی، حدیث پہ لکھا، تفسیر پڑھائی، تفسیر پہ لکھا، اور 150 سے زائد مختلف اسلامی فنون پر انہیں کتابیں لکھی ہیں، خیر میں زندگی گزاری ہے، اور وہ یہ تمنا کر رہے ہیں اور یہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش میں اپنے وقت ضائع نہ کرتا۔ اور یہ سلف صالحین نے لکھا ہے کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا نا، موت کے فرشتے کو دیکھ لیتے تو سب سے زیادہ حسرت اسے اسی بات پر ہوتی ہے، وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ دن، وہ زندگی کے لمحات، وہ عمر کے دن جو اس نے غفلت میں گزاری، کاش وہ نیکیاں کرتا، کاش اس سے فائدہ اٹھا لیتا۔ تو بھائیو موقع کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے جماعتی بھائی، رشتہ دار، دوست احباب جو پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، ان کا موقع ان کے لیے ختم ہو چکا۔ سلف صالحین میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، رمضان کے دن آنے والے تھے اور موت کا وقت قریب آ گیا تو رونا شروع کر دیا۔ قیل لأحد من السلف لم تبکی، سے پوچھا کہ آپ کی روتے کیوں ہیں؟ کیا دنیا کے جانے پر، دنیا کے سے آپ جا رہے ہیں، دنیا چھوڑنی پڑ رہی اس لیے رو رہے ہیں؟ فرمانے کہ کل اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انما انا ابکی ان یصوم الصائمون ولست منہم ویصلی المصلون ولست منہم، مجھے تو رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ رمضان قریب تھا، روزے رکھنے والے روزے رکھیں گے لیکن میں نہیں ہوں گا، نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھیں گے لیکن میں نہیں ہوں گا، قرآن پڑھنے والے پڑھیں گے لیکن میں نہیں ہوں گا۔ سوچیں اس چیز پر افسوس ہو رہا ہے کہ دنیا سے جا رہا ہوں اور رمضان کو نہیں پا سکا، رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ وقت اللہ نے ہر ایک کا لکھا، لیکن حسرت اور ندامت اس چیز پر ہے۔ آج نیکی کی کوئی فکر نہیں ہے، نیکی کا کوئی مول نہیں ہے، نیکی ہم معمولی سمجھتے ہیں اور زندگی فضولیات کے اندر، نافرمانیوں کے اندر گزاری، لیکن ایک وقت آئے گا جب ایک نیکی انسان کی کامیابی پر اس کا انحصار ہوگا، ایک نیکی اسے جنت کی طرف جا سکتی ہے، لیکن وہاں موقع نہیں ہوگا، کسی سے نہیں ملے گی، نہ کوئی اپنا دے گا نہ کوئی پرایا دے گا۔ کہتے ہیں کہ بعض نے لکھا کہ کوئی قافلہ تھا کہ سرنگ سے گزر رہا تھا، تو گزرتے گزرتے ان کے پاؤں میں کوئی پتھر سے لگے، کچھ نے وہ پتھر ہٹا دیے، کچھ نے پکڑ لیے کہ ظاہر ہے کوئی اور بھی گزرے گا تو پاؤں میں لگیں گے، وہ پتھر، وہ کنکڑی چیزیں انہوں نے کسی نے اٹھا لی، کسی نے پھینک سائڈ پہ کر دی،
جب سرنگ سے باہر نکلے تو جنہوں نے پتھر ہاتھ میں پکڑا دیکھا تو وہ پتھر نہیں تو وہ تو قیمتی ہیرے تھے۔ پھر ٹھوکریں مارنے والوں کو حسرت اور ندامت ہوئی، جنہوں نے اٹھا لیے ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ قیمتی پتھر مل گئے، ہماری تو دنیا بن گئی۔ یہی دنیا اور آخرت کی حقیقت ہے۔ ہم دنیا کی سرنگ سے گزر رہے ہیں، کوئی نیکی کو پکڑ لیتا ہے کہ میرے کام آ جائے گی اور کوئی ٹھوکر مار کے گزر جاتا ہے، لیکن جب وقت آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن آدمی دوڑے گا باپ سے، ماں سے، بھائی سے، اولاد سے، بیوی سے، جن کے لیے حلال حرام کی تمیز چھوڑ، جن کے لیے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا، جن کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی، لیکن آج تمہیں ایک بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر ایک یہی ربی نفسی نفسی، اللہ میری جان، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، میری جان، میں بچ جاؤں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم آدمی اللہ کے کٹہرے میں آئے گا اور خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کا عذاب دیکھے گا، جہنم کے الاؤ دیکھے گا آگ کے بڑے بڑے، تو پھر کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے اللہ میرے بیٹے رکھ لے، مجھے چھوڑ دے، وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جس نے کیا اس کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا۔ من عامل صالحا فلنفسہ، جس نے نیکی کی اس نے بھی اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ما تزرع تحصد، جو بوگے سو کاٹو گے، آج نیکی کی فصل بوگے، نیکی کا بیج بوگے تو نیکیوں پر اچھی جزا کی فصل کاٹو گے، اور جس نے برائی کو فروغ دیا، برائی کا بیج بویا تو پھر بری فصل کاٹنا ہوگی۔ تو اس لیے رمضان کی قدر کو جانیے، رمضان کی خیر و برکت کو پہچانیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، اور میرے صحابہ ان قریب تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب السعیر، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور اللہ کی رحمت جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلَّهِ اُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات خوش نصیبوں کو، سعادت مندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، رمضان میں خیر و برکت کو سمیٹنے والے بن جائیں، اور اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہماری آل اولاد کو اللہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دے کہ میرے بندے جاؤ تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا حقیقی کامیاب وہی ہے جس کو اللہ جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنا دے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وگرنہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہی ہے، کوئی کسی قسم کا دھوکہ، کوئی اولاد کی طرف دھوکے کھا رہا ہے، کوئی مال میں دھوکے کا شکار ہے، کوئی اپنی بیوی بچوں کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہے، کوئی اپنی جائیداد میں دھوکے کا شکار ہے، کوئی اپنے کاروبار میں دھوکے کا شکار ہے۔ ایسا دھوکہ کہ آنکھیں بند ہو چکی، غفلت کے ایسے پردے پڑ گئے کہ مرنا ہی بھول گئے۔ اور رب فکشفنا عنک غطاءک،
فبصرک الیوم حدید، جب موت کا فرشتہ آئے گا تیری آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے، تم آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، اور پھر فبصرک الیوم حدید، تمہیں حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ نیک ہے تو جنت کے فرشتے اس کی حد نگاہ تک آ کر بیٹھ جائیں گے، اور ان کے آنے سے فضا معطر ہو جائے گی، ان کے پاس جنتی کپڑا ہوگا اور آ کر ملک الموت کے انتظار میں ہوں گے۔ اور جو فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جہنم کے فرشتے وہ اس کی حد نگاہ تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے پاس بھی جہنم میں آگ کا کپڑا ہوتا ہے اور ملک الموت کا انتظار ہو رہا ہے۔ سوچیں کیا معاملہ ہوگا کہ انسان اسی وقت پہچان دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، نزع کا وقت، دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی بچوں سے کہنے لگے میرے پاس سے اٹھ جاؤ، انی ارا اناسا لیسوا من الجن والانس، آج میں ایسے خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں جو نہ جن ہے نہ انسان ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو میرے قریب آنے دو۔ سوچیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے نشانیاں فرما دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے آخرت کی کامیابی کا اشارہ فرما دیتے ہیں، اور ملک الموت کہتا ہی اس وقت، جب ملک الموت کے پہلے جملے سے ہی تمہیں تمہاری حقیقت کا پتہ چل جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، ملک الموت کے پہلے جملے سے تمہیں تیری حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے۔ اور مطمئن جان مومن کی روح بڑی خوشی سے نکلے گی اور اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گی، اور جو اللہ کا باغی ہوگا، نافرمان ہوگا، اور رمضان میں بھی خیر سے محروم رہا، جس طرح پہلے زندگی تھی رمضان میں بھی اس طرح نہ فرضوں کا خیال نہ روزوں کا خیال، دنیا کی مجموعیت سامنے رکھی، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اسے ملک الموت یہ کہہ کر بولے گا اے خبیث جان ارجعی الی غضب اللہ، آؤ اپنے رب کے غصے کی طرف لوٹو، تیرا رب تجھ سے بڑا ناراض ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرے، سب سے پہلی چیز اپنے عمل کو خالص کرے، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ اعمال میں سے وہی عمل قبول کرتے ہیں، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، وابتغي به وجهه، اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، نمود و نمائش نہیں، بتانے کے لیے میں نے بھی روزہ رکھا ہے، میں نے بھی اعتکاف کرنا ہے، میں نے بھی رات تراویحیں پڑھی تھی، میں نے بھی نفل پڑھے تھے، نہیں، صرف اللہ کی رضا ہو۔ اور اللہ کی رضا کی اتنی خیر و برکت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے صرف اللہ کو راضی کرنے کی کہ میرا خالق میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، سابقہ ساری زندگی کے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جس نے رمضان میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، نفل و نوافل کا اہتمام کیا، لمبے لمبے قیام کیے، رکوع کیے، سجدے کیے، صرف اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے، اپنے آپ کو تھکا دیا، کھپا دیا، فَمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، اللہ اس کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
تو اس لیے اپنے عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ما کان للہ دام واتصل وما کان لغیرہ انقطع وانفصل۔ جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے اور وہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور جو کام غیر اللہ کے لیے ہو نہ اس میں ہمیشگی ہوتی ہے اور نہ وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اللہ کی طرف نیک عمل چڑھتا ہے، آسمان کی طرف فرشتے جو نیک خالص عمل ہوتا ہے اس کو لے کر جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، عصر کی نماز میں صبح اور شام کی ڈیوٹیوں والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جو سارے دن کے بندوں کے اعمال ہوتے ہیں وہ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک حدیث میں اس کی وضاحت بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن اور جمعرات والے دن پورے ہفتے کی نیکیاں لے کر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے پاس پہنچیں تو میرے عملوں میں یہ بھی لکھا ہو کہ اللہ تیرے نبی نے آج روزہ رکھا ہوا تھا۔ سوچیں، یہ ہے محبت، یہ ہے اللہ کی خوشنودگی کی تلاش، اللہ کی رضا کی تلاش، کہ میرے عمل اللہ تک پہنچیں تو اس میں روزہ بھی لکھا ہوا ہو، میرے عمل اللہ تک پہنچیں اس میں قرآن کی تلاوت بھی لکھی ہو، میرے عمل اللہ تک پہنچے اس میں استغفار بھی لکھا ہو۔ آج کون ہے جو اس کی پرواہ کرتا ہے؟ کبھی سوچیں کہ میرا عمل عصر کے بعد اللہ تک جانا ہے، اس میں کہیں گناہ تو نہیں لکھے؟ فجر نہیں پڑھی وہ بھی غیر حاضری، ظہر نہیں پڑھی وہ بھی غیر حاضری، عصر نہیں پڑھی وہ بھی غیر حاضری، 3 نمازوں کی غیر حاضری اللہ تک پہنچے گی، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ جس نے سب کچھ دیا، جس نے لمحہ لمحہ، اس کے فضل سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں، جس کے فضل سے ہم دنیا میں زندگی گزارے، ایک ایک سانس اس کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے، وہ تم سے چھین لے کیا کر سکتے ہو؟ اور پھر بھی بندے کے اعمال میں اللہ کی رضا نہ ہو، نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، ذکر و اذکار نہ ہو، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ میرا اور آپ کا عمل اللہ کے پاس جائے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے، نہ قرآن لکھا ہے، آج قرآن بھی نہیں پڑھا، آج فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، کیا لکھا ہے؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی کی تھی، دنیا کے لیے دکان پہ بیٹھے 10 گھنٹے گزار دیے دنیا کے کام کے لیے، اور ملنی تو وہ ہے جو اس نے تیرے مقدر میں کی ہے۔ دنیا کے لیے اتنے گھنٹے اور اللہ کے لیے کتنا وقت گیا۔ کلا لما یقض ما امرا، اللہ فرماتے ہیں کسی انسان نے آج تک اللہ کے حق کو اس طرح سے پورا نہیں کیا جس طرح اس کا حق ہے اس کی بندگی کی جائے۔ کہ اللہ کی عبادت کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ یہ کہہ دے کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا، نہیں کوئی حق ادا کر دیا۔ کئیوں نے کئی سے 100 سال اللہ کی عبادت کی، لیکن اللہ کی تو ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکے۔ کئی 100 سالوں کی عبادت اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکتی، تو ہم عبادت کرے ہی نہ تو پھر تو ہلاکت یقینی ہو گئی۔ تو سب سے پہلے اپنے عمل کو خالص کر لیجیے، اور دوسری چیز جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بیان فرمائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے کس نے پوچھا کیف نستقبل رمضان، اللہ کے رسول کے صحابی ذرا بتائیں ہم رمضان کے استقبال کیسے کیا کریں؟ فرمائیں گے ما کان احدنا یتجرع علی استقبال ہلال رمضان وفی قلبہ حقد لاخیہ المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرمائے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص رمضان کا چاند اس حالت میں نہیں نکلتا تھا کہ ہمارے دلوں میں کسی بھائی کے بارے میں حسد بغض کی نہ ہو، دل میں عداوتیں اور نفرتیں ہم نے پال رکھی ہیں۔ رمضان کے چاند نکلنے سے پہلے پہلے ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرا دل اللہ کی مخلوق کے بارے میں پاک اور صاف ہونا چاہیے۔
یہ صحابہ رمضان کی تیاری کرتے تھے. اللہ نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دو، آگ کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. رمضان آ گیا ہے اور ہم نے اپنے دلوں میں نفرتوں اور قدورتوں کی، حسد بغض کینے کی آگ بھڑکا رکھی ہو. پھر ہم کہیں اللہ سے معافیاں مانگے تو معافی کے طلبگار ہوں تو معافی ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیجیے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے پاس ایک بندہ گزرے گا جو کہ اہل جنت میں سے ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گزرے. دوسرا دن ہوا پھر آپ نے یہی بات کہی، حضرت سعد بن معاذ گزرے. تیسرا دن ہوا پھر یہی. 30 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، مسلمان ہوئے. 6 سال کی زندگی ملی اسلام کی بس، اور 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے چل دیا اور میں نے کہا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. ان کے گھر میں رہے، رات کی عبادت دیکھی، دن کے معاملہ دیکھے. فرماتے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا. بلاخر میں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تیرے بارے میں کہا ہے، سیطلع علیکم رجل وہو من اہل الجنہ، ان قریب تمہارے پاس ایک بندہ گزرے گا جو جنتی ہے، بتاؤ تیرا عمل کون سا ہے؟ اور سعد بن معاذ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں حسد بغض نہیں رکھا، اور نہ کسی چیز پر جو اللہ نے میرے بھائی کو عطا کر دی اس پر میں نے حسد کیا ہو، ایسا نہیں ہے. دل کو حسد بغض سے پاک رکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جنت کی بشارت دی. اور حدیث میں اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، حضرت سعد دنیا سے وفات پہ دنیا سے اللہ کے پاس منتقل ہوئے، اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا تھا. کتنی بڑی نیکی ہے، سوچیں کتنی بڑی نیکی کہ دل کو پاک اور صاف کر. جو میرا نصیب ہے وہ مجھے ملنا ہے، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ملنا ہے. ہر بھائی کی تقدیر، ہر بھائی کا مقدر اللہ نے لکھا ہے. کہ تم اس سے چھین سکتے ہو، کہ اس کو بڑھا سکتے ہو، کم کر سکتے ہو. اپنا ہی برا سوچو گے اگر کسی سے حسد کرو. جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے تم اس پر حسد کرو تو اپنے آپ کو برباد کرو. اور صرف اللہ کا عرش ہی حرکت میں نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتے مدینے کی سرزمین پر اترے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے. اللہ اکبر، کیا مقام تھا، کیا شان تھی. اللہ ہمارے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ فرما دے. بھائیوں، جتنا اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پاک اور صاف کر لو گے، اللہ جانتا ہے اپنے آپ کو سکون دو گے، اپنے آپ کے لیے بھلائی کرو گے، وگرنہ حسد کی آگ میں جلتے رہو. اور اللہ کے لکھے پر بھی ناشکری ہے. جو اللہ نے تیرے بھائی کے لیے لکھا ہے تم اس پر حسد کر رہے ہو، اس کا مطلب تم مقدر پر راضی نہیں ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو. بھائیو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس حقیقت کو پہچانیے. صحابہ فرماتے ہیں رمضان سے پہلے ہم دلوں کو پاک اور صاف کر دیتے. التخلیہ قبل التحلیہ، یہ طب کا بھی اصول ہے کہ ہمیشہ پہلے گندگی، نجاست، فساد کو ختم کرو پھر خوبصورتی پیدا ہو. ایک بندے کے جسم پر غلاظت اور نجاست لگی ہے اور وہ خوشبو لگانی شروع کر دے تو خوشبو آئے گی کہ نجاست پھیلے گی؟ پہلے نجاست کو، گندگی کو دور کرو، پھر خوشبو سے معطر کرو، پھر بہتری ہوگی. تو اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں. اور تیسری چیز، اللہ سے توفیق مانگا کریں. جو اللہ سے توفیق مانگتا ہے اس کے معاملات اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. بندہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی طاقت، کوئی زور اور کوئی ہمت نہیں ہے. اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے. اور توفیق تبھی جب بندہ کہتا ہے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا،
لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول عن المعصیہ ولا قوت علی الطاعت الا بتوفیق اللہ۔ یہ ہے مطلب اس کلمے کا، لا حول عن المعصیہ، اللہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، ولا قوت علی الطاعت، اور نہ میں نیکی کی میرے پاس طاقت ہے، الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ تیری توفیق کے ساتھ۔ نیت تم کر لو، ارادہ تم کر لو، خیر کا عزم تم کر لو، اللہ تیرے رستے آسان فرما دے گا۔ جو کہے گھر میں بیٹھا ہوں، مسجد میں آیا ہی نہ، خیر سنی نہ، نماز کے لیے وضو کیا ہی نہ، اٹھا بھی نہ، اور پھر کہ میں جنت کا وارث بن جاؤں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک قوم، ان قوما خافوا فادلجوا فبلغوا المنزل، آپ نے ایک قوم خوف آ گیا، ان کو ڈر گئی، رات کے پچھلے پہر چل دیے، روانہ ہو گئے، فبلغوا المنزل، تو منزل تک جا پہنچے۔ پھر آپ نے سنا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ تم دنیا کی چند روزہ زندگی میں دیکھتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، پھر بھی سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوچو جنت کے لیے محنت بھی نہ کرو اور سب کچھ مل جائے گا۔ آپ نے ایک قوم خوف دل میں بٹھا لیا اور رات کے پچھلے پر روانہ ہو گئے، چل پڑے، تو وہ منزل تک جا پہنچے۔ اور جس نے دل میں خوف پیدا ہی نہ کیا، منزل کی طرف کوشش ہی نہ کی، کیا وہ منزل تک پہنچ پائیں گے؟ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ نے اسلام آباد جانا ہے رات کو، پہلے آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کا ٹکٹ لیں گے، پہلے اپنے سامان مرتب کریں گے، وقت پر نکلیں گے تاکہ اتنے بجے کی گاڑی لوں گا تو وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ پہنچنا 10 بجے ہے اور یہاں سے 9 بجے روانہ ہو، وہ منزل تک پہنچ جائے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا۔ اور یہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی، یہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپا بڑھ گیا اور جسم نحیف ہو چکا ہے، لیکن عبادت پہلے سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا ارفق علی نفسک یا ابا موسیٰ، گھر والوں نے کسی نے کہا کہ ابو موسیٰ اپنے پر نرمی کرو، کیوں مشقت میں پڑ رہے ہو؟ فرمانے کہ ارأیت لو ان الخیول ارسلت وقاربت رأس مجراها، مجھے بتاؤ جب گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے اور گھوڑے سر پر دوڑ رہے ہوتے ہیں، جب منزل قریب آ جاتی ہے جہاں تک پہنچ جاتا ہے، ہر گھوڑے کی پوری صلاحیتیں، پوری طاقتیں صرف کرتا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں۔ وما بلغ من عمری اقل من ذاک، کہنے لگے اب میری عمر ہی تھوڑی رہ گئی ہے، پیچھے کتنی ہے کوئی پتہ نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں سر پر کوشش محنت بڑھا دوں تاکہ اللہ کی رحمت تک پہنچ جاؤں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ 80 سال کی عمر اور 2 نفلوں کے اندر پوری سورہ بقرہ پڑھ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ 28 پاروں کی ہے، 286 آیات، 80 سال کی عمر اور 2 رکعتوں میں پوری سورہ بقرہ نفلوں میں پڑھ لیتے۔ اور راوی بیان کرتا ہے ولا يتحرك منه شيء، جسم میں کوئی حرکت نہیں آتی رہتی، تھوڑی نفل کی ہے، کبھی دائیں پاؤں پر وزن ڈالے، کبھی بائیں پر وزن نہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہوتے۔ حتیم میں نفل پڑھتے، کبوتر آ کر ان پر بیٹھتے، شاید کوئی ستون ہے، یہ ستون نما کوئی چیز ہے جس پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے۔ 80 سال کی عمر اللہ نے کتنی توفیق دے رکھی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب اللہ سے توفیق مانگیں گے، منزل کا احساس ہوگا کہ اللہ کی منزل جنت تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے انتھک محنت کرنی ہوگی۔ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اور میرے صحابہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ تم اپنے رب سے جنت کا سودا کر رہے ہو، بتاؤ اس کو، دیکھو اس پانے کے لیے، اس کے پانے کے لیے کیا کھپا رہے ہو، کیا عوض ادا کر رہے ہو، کیا اس کا مول دے رہے ہو؟ سوچیں، کوشش کریں، ہم نے جنت کو پانے کے لیے کیا کوشش کی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسم پر، کمر پر نشانات پڑے ہوئے،
اور گڑے بن چکے تھے کمر کی جلد پر، کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے گڑے بن چکے تھے، اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، کہا اللہ کے رسول کب تک ہمارے ساتھ یہ سختیاں ہوں گی، کب تک ہماری یہ حالت ہوگی؟ تو رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تم کہتے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثال نہیں گزری؟ مستهم البأساء، ان کو مالی تنگی بھی آئی، والضراء، جسمانی تنگیاں بھی آئی، وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا۔ آپ نے فرمایا خباب ان میں سے کسی ایک کے آدھے وجود کو زمین کے اندر دفن کر دیتا اور اس کے سر پر آرا پھیرا جاتا۔ سوچیں، آرا بھی کوئی مشینی آرا نہیں، ہاتھ سے چلنے والا آرا، اور دو ٹکڑے کر دی جاتے، وہ پھر بھی کہتا اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، میں دو کو نہیں ماننے والا۔ انہوں نے ایسے دین پر استقامت اختیار کی، سختیاں برداشت کی، جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، پھر بھی دین پر قائم رہے۔ آج ہمیں تو بڑی مفت میں اسلام مل گیا، نہ ہم نے ماریں کھائیں، نہ اس کے لیے کوئی محنتیں کی، آباء و اجداد سے ورثے میں اسلام ملا، کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جن کو محنت کی، جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے دیکھ کر ماریں کھا کر اسلام قبول کیا۔ جو یاد ہے ہمارا ایک دوست ہے لبنان کا، اس کی ماں پادری تھی، مدینہ میں ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا، مدینہ اسی میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ کہا کرتا تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے والدین مسلمان ہیں۔ کہتا ہے میری ماں ہے اور پادری ہے، اور اللہ جانتا ہے زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کاش میری ماں مسلمان ہو جائے۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کاش میری ماں مسلمان ہو جائے۔ ان کو پتہ ہے اسلام ہے کیا، اسلام میں دنیا آخرت کی کامیابی ہیں، دنیا آخرت کی خیر و برکت ہے، جنت کے سودے ہیں اس کے اندر، اور ہم نے اس کے پانے کے لیے کیا کوشش کی؟ تو بھائیو محنت کرنا ہوگی۔ اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رمضان کے اندر موفقین میں سے بنا دے اور محروم میں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔